اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج ہماری باب نمبر 4 کی دوسری کلاس ہے، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام و نسب، تعارف اور ان کے بچپن کے حالات زندگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا، وہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے، سبق کا نام ہے ہمارا ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبق نمبر 2، کتاب کا صفحہ نمبر 84، کلاس 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ارشاد کی مجلس روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوا کرتی تھی، جو حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بالکل منسلک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو بھی درس دیا کرتے تھے وہ اس میں شریک رہا کرتی تھیں۔ اگر کبھی دوری کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو دوبارہ پوچھ لیا کرتی تھیں۔ اس پیراگراف کا مفہوم یہ ہے، اس پیراگراف کی تشریح یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، تعلیم و حکمت کی باتیں سکھایا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انہیں سنا کرتی تھی اور انہیں یاد کیا کرتی تھی۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ دوری کی وجہ سے کسی بات کی سمجھ نہ آتی، آپ کو وہ بات سننے میں مسئلہ ہوتا یا سمجھ نہ آتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ان سے پوچھ لیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام الہی کی معرفت اور احکام نبوی کے علم سے مکمل طور پر آپ آگاہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صحابیات میں سب سے زیادہ احادیث آپ ہی سے روایت ہیں، اور بے شمار صحابہ کرام پر علمی برتری اور فوقیت بھی آپ رکھتی تھیں۔ آپ علم انصاب اور شاعری پر دسترس رکھتی تھیں۔ یہ علوم آپ نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے تھے۔ آپ نے علم طب سے بھی واقفیت حاصل کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی تھی۔ عبادت الہی میں اکثر مصروف رہا کرتی تھیں۔ نماز پنجگانہ اور تہجد کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاشت کی نماز بھی ادا فرمایا کرتی تھیں، اور اکثر نفلی روزے بھی رکھا کرتی تھیں۔ اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام اللہ کی معرفت سے مکمل طور پر آگاہ تھی، اور ان کے تمام احکامات کو آپ اچھے سے جانا کرتی تھیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم بات کریں صحابیات میں، تو سب سے زیادہ آپ نے احادیث روایت کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات میں سب سے زیادہ احادیث روایت کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والی آپ ہی تھیں، اور آپ کی روایت کا تعداد بتائی جاتی ہے 2210۔ اسی طرح آپ علم انصاب ہے، یہ انصاف نہیں ہے، علم انصاب، الف نون سین الف سا اور بے انصاب۔ علم انصاب وہ ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان کے تمام ناموں کے بارے میں پتہ ہو، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ۔ نسب نامہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، پردادے سے پیچھے کیا آتا ہے وہ نام۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ پورے خاندان کی جو ایک کڑی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علم انصاب۔ جیسے اگر ہم بات کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کے بارے میں، تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، یہ آگے چلتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علوم آپ نے کہاں سے سیکھے تھے؟ یہ علوم آپ نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے تھے، اور آپ علم طب سے بھی واقف تھیں کہ اگر لوگ بیمار ہو جاتے تھے تو ان کے لیے کون سی دوائی بہتر ہوتی تھی، ان کا علاج کیسے کیا جاتا تھا، آپ کو یہ سب بھی معلوم تھا۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد غزوات میں بھی حصہ لیا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ نے بھی مختلف غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا ہے۔ آپ کا کام کیا ہوتا تھا کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، یا پیاسوں کو پانی پلانا، یا اور بھی کوئی کام جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں آپ کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اکثر مصروف رہا کرتی تھیں۔ صرف آپ نماز پنجگانہ نہیں بلکہ نماز تہجد بھی پڑھا کرتی تھی، اور نماز تہجد کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاشت کی نماز بھی ادا کیا کرتی تھیں۔
چاشت کی نماز یہ ہوتی ہے کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو 2 نفل یا 4 پڑھے جاتے ہیں تو اس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اور بھی بہت سارے نوافل ہوتے ہیں. آپ اکثر نفلی روزے بھی رکھا کرتی تھیں. نفلی روزے یہ ہوتے ہیں کہ آپ ایک تو رمضان مبارک کے روزے ہوتے ہیں کہ آپ نے وہ مقرر ہیں, یہ فرض ہیں, یہ آپ نے رکھنی ہے. نفلی روزے ہر مہینے کی آپ جو 3 تاریخ ہوتی ہیں 12, 13, 14 چاند کی تاریخ اگر آپ دیکھیں, یا پھر آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں, جیسے یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ کام کیا کرتے تھے کہ ایک دن کا روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھا کرتے تھے. مطلب نفلی روزے آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں, اس کی کوئی تعداد نہیں ہے, کوئی گنتی نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کب رکھنا, آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. نفلی تو نفلی ہے, مطلب کہ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نوافل ہوتی ہیں, ایک تو نماز مقرر ہے اور ایک اس کے علاوہ نوافل ہیں. آپ نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں, آپ اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ گئی. رمضان مبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام فرمایا کرتی تھی. نماز تراویح جو کہ رمضان مبارک میں اکثر تراویح آپ میں سے اکثر بچیاں پڑھتی ہوں گی, اور رمضان مبارک میں نماز تراویح کا وہ خاص اہتمام فرمایا کرتی تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق بھی بے حد بلند تھا, نہایت بلند تھا. آپ نہایت سنجیدہ, فیاض کہتے ہیں جو بہت زیادہ سخی ہو, عبادت گزار اور رحم دل تھی. غیبت اور بدگوئی سے بچا کرتی تھیں, کسی کی چغلی نہیں کیا کرتی تھیں, کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کیا کرتی تھیں. غیبت یہی ہوتی ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور اس کو وہ برائی اچھی نہ لگے. اسی طرح بہتان ہو گیا, ان ساری چیزوں سے آپ بچا کرتی تھیں. جھوٹ سے آپ پرہیز کیا کرتی تھیں. شجاعت اور بہادری کی صفات میں بے مثل تھیں. آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. چنانچہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب تھا, پریشانی تھی, تو آپ نے اپنی کمر پر مشک جو ہے وہ باندھ کر زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھیں. دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھا کرتی تھیں. خدمت گزاری کے لیے اگرچہ آپ کے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہوتا تھا, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیا کرتی تھیں. خدمت کے لیے اگرچہ گھر میں ملازم موجود ہے, لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے کام, دودھ دھونا, اس کے علاوہ کپڑے سلائی کرنا, اس کے علاوہ آٹا گوندھ کر کھانا بنانا, چکی پیسنا, جتنے بھی گھر کے چھوٹے موٹے مختلف کام ہوتے ہیں, یہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کیا کرتی تھیں. وضو کے لیے پانی لا کر دینا, بستر بچھانا, یہ سارے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھیں. اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ ان کی مہمان نوازی کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں میں بڑی مقبولیت, عزت عطا کی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں, جیسا کہ میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس آیت, اس مفہوم کی, اس پیراگراف کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیے شام, عراق, حجاز اور مصر میں ہر جگہ آپ کو ماں کی طرح سمجھا جاتا تھا. اکابر صحابہ کرام, بڑے بڑے جو صحابہ کرام ہوتے تھے, وہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق آپ سے رہنمائی اور مشورہ بھی لیا کرتے تھے. خلفاء راشدین نے اپنے اپنے دور میں ہر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہر طرح سے خیال آپ کا خیال رکھا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کافی عرصہ زندہ رہیں تو خلفاء راشدین نے بھی آپ کا بہت زیادہ خیال رکھا. جی بچوں, آج کی ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے. آج کی کلاس میں ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیم و تربیت کے بارے میں پڑھا, انہوں نے کیا سیکھا, کس سے سیکھا, ان کی عبادات کے بارے میں پڑھا اور ان کے اخلاق کے بارے میں پڑھا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. آج کی کلاس ہماری یہیں پر ختم ہوتی ہے. اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس سبق کا بقیہ حصہ اور کچھ سوالات کو بھی حل کریں گے. اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں ہے, کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں. اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس سبق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس سبق کو بار بار پڑھیے گا اور سمجھیے گا.